جب عید کا دن ہوگا تو مرد حضرات تو صبح جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں اور یقیناً اللہ پاک ان پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ خواتین کے والے سے کیا احکامات ہیں، تو اس میں ہماری بہن عائشہ ہمیں جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا قصہ بتانے والی تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جب ننھے شہزادوں نے کہا کہ ماں ہمارے لیے بھی کپڑے ہونے چاہیے، تو جناب فاطمہ کیا کر رہے تھے، یہ ہم سب خواتین کو سوچنا ہے کہ جناب فاطمہ نے کیا کیا ہے۔ آیا انہوں نے کپڑے تلاش کرنا شروع کیے ہیں یا رب کے آگے مصلی بچھایا ہے؟ انہوں نے مصلی بچھایا ہے، انہوں نے مصلی بچھایا ہے اور انہوں نے اللہ سے مانگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ اللہ سے مانگتی ہیں نا، اللہ کی حمد کر کے، اس کی تعریف کر کے، اسے منا کر، اس سے جب مانگتی ہیں تو جنت سے درزی آتے ہیں، جنت سے جوڑے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج مائک آپ کے پاس ہے تو ان کو مائک دے دیجئے، آج ہم سب کو، جی ہم سب کے لیے یہ ذمہ داری ہے، ہمیں شروع سے بتائیں۔ آج اگر ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کریں تو ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جب ننھے شہزادوں نے جوڑوں کی فرمائش کی ہے اور جب ان سے کہا کہ اماں ہم بھی چاہتے ہیں کہ کل سب عیدگاہ میں جب آئیں گے تو نئے کپڑے پہن کر آئیں گے، آپ ندیہ دیکھ رہی ہیں کہ جو گھرانہ ہے یہ کتنا خدا کی رضا پہ راضی رہنے والا ہے کہ جوڑوں کے لیے بھی اتنا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جوڑے بنائے جائیں، اور وہ جنتی شہزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جس ماں سے کہہ رہے ہیں وہ بھی تو شہزادی ہے، شہزادی ہیں۔ تو اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کیا ہے؟ آیا کہ انہوں نے ان جوڑوں کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے یا پروردگار سے مانگا ہے یا جانماز بچھائی ہے، مصلی بچھایا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ اور لفظوں میں کتنی تاثیر ہے، طاقت ہے، اثر ہے، اور خدا سے کنیکشن کتنا مضبوط ہے کہ دروازے پر کون آتے ہیں؟ جنت کے جوڑے دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوری عیدی آئی ہے جنت سے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ معلوم ہے یہ کہاں سے جوڑے آئے ہیں، یہ جنت سے جوڑے آئے ہیں۔ تو آج کی عورت جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنائے گی تو وہ جو تعلق ہے نا خدا سے، کیونکہ ہمیں عید جو ہے نا وہ قریب کرتی ہے خدا کی جانب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جب ہم یہ کہہ کر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا تو خدا قریب کریں گے۔ آج کل کے مسلمان، ہم ساری عورتیں، میں، آپ، ہم کیا تمنا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے نا۔ اور آخری جو جب ہم بچے ہمارے بالکل شانوں کے برابر آنے لگتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہم سے اف تک نہ کہیں، اور یہ خدا نے بھی حکم دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں فرما بردار رہیں تو خدا سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہوگا، جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا میں آس مدیحہ کی جانب سے بھی، کیونکہ آس مدیحہ کی ہمارا ہیش ٹیگ ہے جس میں آپ نے علماء دین سے جو بھی سوال پوچھنا ہے آپ اس میں بڑے آرام سے کمفرٹیبلی اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہمیں سوال آیا، ہماری بہن کافی پریشان ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یونین کاؤنسل کے تھرو نوٹس بھجوا کے ڈیورس دی، زبانی کلامی ڈیورس نہیں دی، اور انہوں نے کہا اس میں میرے پاس یہ ٹائم تھا کہ 90 روز کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر واپس چلے گی اور ہمارا رجوع بھی ہم نے کر لیا۔ تو انہوں نے کہا لیکن میں پریشان ہوں کیونکہ وہ نوٹس آیا تھا، تو کیا میری ڈیورس ہوگی بھی ہے، کیا ہم دوبارہ سے اپنا نکاح کروائیں؟ وہ پریشان ہے، تو بتائیں کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، طلاق کا اصولی مسئلہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس گھر میں طلاق کا مسئلہ ہو، ہم یہ بتاتے ہیں چونکہ میڈیا پر یا جب ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے فون پر بھی، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے حساب سے تو یہ جواب ہے۔ ویسے جس مرد، جس عورت کا یہ مسئلہ، اسے چاہیے کہ وہ دارالافتاء میں چلے جائیں جو ان کے قریب ادارہ ہے اور جس فقہ کو وہ فالو کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ حنفی ہے تو وہ احناف کے ادارے میں جائے اور وہاں سے جا کے اس مسئلے کا جواب طلب کرے۔ دیکھیے، طلاق جو ہے نا وہ مرد کا اختیار ہے، تو وہ مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ اگر عورت کی طرف سے خلا وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ تو ایک الگ بحث ہے، اس میں تو رجوع سب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مرد نے طلاق دی تو عورت کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر یونین کونسل میں جا کے بتائے گا کہ میں نے طلاق دے دی اور آپ میری بیوی کو بتا دیں تو وہ تو اس نے گواہ بھی بنا لیے، تو ہمارے یہاں اس سے طلاق ہو جائے گی۔ اوکے۔ اچھا، اگر یونین کونسل نے اپنی طرف سے کوئی مطلب نوٹس دیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ کوئی تو کہتا رہے، اس کے کہنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن
اگر وہ مرد نے خود یہ کام کیا ہے، از خود کیا ہے جا کے گواہ بنا کے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو پھر تو طلاق ہونے میں وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنے میاں کے پاس اب واپس بھی چلیں گی، تو اب پھر ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ اگر وہ حنفی ہیں، ایک طلاق ہے ان کی یا 3 طلاقیں ہیں؟ یہ تو ساری تفصیلات اس لیے ہم نے کہا ہے کہ وہ دارالفتاء میں جائیں. صحیح، ٹھیک ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی تو کوئی رجوع کی گنجائش ہی نہیں. ہاں، کیونکہ نا کہ ایک ممکن زبانی تو کچھ نہیں کہا، پھر اس صورت میں جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، ایک طلاق جو ہے وہ اگر دی ہے اور رجوع کیا ہے تو پھر جب دوبارہ طلاق دے گا نا تو 2 ہو جائیں گی. وہ ایک قائم رہے گی، ایک ختم نہیں ہوتی. جس دن وہ تیسری دے گا تو 3 ہو جائیں گی، اور ایک وقت میں بھی 3 دے گا تو 3 ہو جائیں گے. اور فقہ شافعی میں تو ایسے کہ آپ کے گواہان کا ویسے بھی ہونا ضروری ہے. اس میں یہ کہ وہ مرد کے پاس بے شک اختیار ہے اور وہ اختیار کے ساتھ ہی طلاق دے گا، اور عورت کو اسے قبول کرنا واجب بھی نہیں ہے. وہ اس نے طلاق دے دی، ہو جائے گی واقعی، البتہ شرائط کے ساتھ. عورت سے جو ہے وہ اس کی پاکی کا جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، پاکی کا پوچھے گا، بلکہ کہ ایام طہارت اس کے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ دیگر شرائط ہیں، اور جو ہے وہ گواہان کی موجودگی میں ہو، عربی صیغے کے ساتھ ہو، جبرن نہ ہو، اکراہن نہ ہو، اور کنایتن نہ ہو، صریح الفاظ کے ساتھ ہو. ان تمام صورتوں کے بعد اگر وہ دیتا ہے اور عورت قبول کرے نہ کرے، پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، ایک یتیم لڑکی جس کے باپ نہیں ہے اور اس کے دادا اور چچا وغیرہ بھی فوت ہو چکے ہیں، کیا اس کا بھائی جو کہ 13 سال کا ہے اس کی شادی کے لیے اس کا ولی امر کہلائے گا؟ مفتی صاحب جواب دیں. ان کے چاچا اور دادا بھی نہیں ہے اور 13 سال کا ان کا بھائی ہے. دیکھیے، اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ہمارے ہاں تو عورت خود اپنا اختیار رکھتی ہے. اگر بچہ نابالغ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. یہی وہ صورت ہے ہم بتاتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ لا نکاح الا بولی، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی عورت ہوگی تو اس کا کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں وہ اپنا نکاح، اگر عاقل ہے، بالغ ہے، خود اپنا نکاح کر سکتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر 13 سال 14 سال کا بچہ بالغ ہے تو وہ گواہ بن سکتا ہے، وہ اس کا وکیل بن سکتا ہے، اس میں حرج کی بات. صحیح ہے. اچھا، کیا بچوں کے کھلونوں کی گڑیا حرام ہے یا دیگر جانوروں کے کھلونوں کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے ویسے جو بچوں گفٹ کرتے ہیں؟ یہ بات رہی تو ہے کہ یہ بالکل اس طرح کے جاندار شکلیں بنانا، چاہے وہ کارٹونز کی صورت میں ہوتا ہے یا کس طرح کی گڑیا گڈے، پسند تو نہیں کیا گیا شریعت میں اس طرح کی صورتیں بنانا جو ہے خاص طور پہ. البتہ اسی میں وہ آپ کے عزیز اقارب کی تصویریں جو گھروں میں لگاتے ہیں وہ بھی اسی بھی حکم میں آ جائیں گی. حرام کا تو میں نہیں، اس وقت میرے ذہن مستحضر نہیں، حرام کا نہیں کہہ سکتا، لیکن منع ہے شبیہ بنانا، تصویر بنانا، خاص طور پہ جہاں وہ لگی ہیں اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. دیکھیے، اس میں عرض یہ ہے کہ وہ تمام تر تصاویر اور وہ شکلیں جو ہم ہاتھ سے بناتے ہیں تو وہ حرام ہے مطلقاً. اور جو چیزیں کیمرے کے ذریعے بنائی جاتی ہیں، جیسے ہماری ویڈیو ابھی بن رہی ہے، ہم آنے اور ہو رہے ہیں، تو اس کا حکم الگ ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ پانی پہ کھڑے ہوئے تو آپ کا فوٹو آپ کو نظر آئے شیشے کے سامنے. اس کے احکام الگ ہیں. اور جو ہاتھ سے، چونکہ اس پر صریح حدیث موجود ہے تو اس لیے نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں. اور یوں ہی کوئی ایسی گڑیا یا ایسا اسٹیچو وغیرہ جو بنایا جاتا ہے جس میں ہاتھ سے جو ہے نا وہ پتھر کو بھی توڑ کے، تو وہ تو بالکل بت کی شبیہ ہو جائے گی، وہ اشد حرام ہو جائے گا. اوکے.